اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے گا تو وہ دوزخ میں 6000 سال فرعون کے ساتھ رہے گا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کام کی مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں ملتا تو نماز کیسے ادا کریں؟ مگر غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، وہاں ایسی کوئی ہیلے بہانے نہیں چلیں گے۔ قیامت والے دن ایک بادشاہ شخص ہوگا، اس کو بارگاہ الہی میں حاضر کیا جائے گا تو وہ عرض کرے گا، اے میرے پاک پروردگار، تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، بادشاہی عطا فرمائی، اس کا کام اتنا زیادہ تھا کہ مجھے وقت نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ داؤد علیہ السلام کو بلاؤ۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو فرمایا گا اللہ تعالیٰ کہ دیکھ، یہ بھی تو بادشاہ تھے نا، ان کی بھی سلطنت تجھ سے کہیں وسیع تھی، زیادہ تھی، مگر انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، وقت پر نماز ادا کی ہے، لہذا تو جھوٹا ہے، تیرے ہیلے بہانے نہیں چلیں گے۔ پھر اس شخص کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص حاضر ہوگا، بیماری کا بہانہ کرے گا، بیمار کہے گا، یا اللہ، مجھے بیماری نے تیری عبادت سے روک رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا، فرمایا، اے بیمار، تو بتا، تیری بیماری زیادہ تھی یا میرے نبی ایوب علیہ السلام کی بیماری زیادہ تھی کہ کئی سال بیمار رہنے کے باوجود بھی میرے نبی نے ایک نماز نہیں چھوڑی، لہذا تو جھوٹا ہے۔ حکم ہوگا فرشتے ہو، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ پھر ایک بے نماز حاضر ہو کر عرض کرے گا، الہی، میرے بال بچے تھے، میں ان کی پرورش کی وجہ سے کمائی میں لگا رہتا، سارا دن کام کرتا، بچوں کا پیٹ پالتا، مجھے وقت نہ ملتا تو میں نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، یعقوب علیہ السلام کو بلاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دربار الہی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جو عرصہ دراز تک اپنے بیٹے کے غم میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ بینائی چلی گئی، بیماری نے گھیر لیا، بوڑھے ہو گئے، مگر ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئے،
تو فرشتوں یہ جھوٹ بولتا ہے، لہذا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ پھر ایک عورت، بے نماز عورت حاضر ہوگی، کہے گی کہ میں اپنے خاوند کی فرما بردار تھی، اس مصروفیت کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکتی تھی، میں نے نہیں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں فرعون کی بیوی آسیہ کو بلاؤ۔ حضرت آسیہ حاضر ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بے نماز عورت، بتا تیرا خامد زیادہ ظالم تھا کہ آسیہ کا خامد زیادہ ظالم تھا؟ دیکھ آسیہ نے اتنے جابر اور ظالم عورت اپنا شوہر کی بیوی ہونے کے باوجود میری عبادت ایسے کی ہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں، اس سے بہت بڑا میں نے انعام عطا فرما دیا ہے، لہذا تیرے خاوند والا عذر غلط ہے، تو خود غافل تھی اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی۔ حکم ہوگا فرشتوں اسے لے جاؤ اور جہنم میں داخل کر دو۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی ہوں نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کریں، باقی کام بعد میں کریں۔ اور آپ تجربہ کر لیں، جو لوگ کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمیں اگر ہم نماز پڑھیں تو وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، ارے اللہ کے بندو وقت ضائع نہیں ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب آپ نماز پڑھ کے کوئی کام کریں گے تو میرا خالق میرا مالک اس کام میں برکت ڈال دے گا، اور اس میں اتنی برکت ڈالے گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 درجے زیادہ ہے، اکیلے نماز پڑھنے سے صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، جبکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں 27 نمازوں کا ثواب ہے، بلکہ بلا عذر گھر میں پڑھنے سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، لہذا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، صحیح وقت پر 5 نمازیں ادا کرو، تاکہ ہمارا پروردگار راضی ہو جائے، اور جب ہمارا رب راضی ہو جائے گا تو پھر بات بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔